الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا حامينا هادينا مربينا مرشدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإطرته وعشيرته والأولياء أمته والعلماء سنته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی، مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ جو ہماری عام طور پہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے علاج کے بارے میں ہم قرآن سے پوچھیں گے. یاد رکھیے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں، اگر ان سب کو ہم یکجا کریں گے وہ 4 قسم کی پریشانیاں بنتی ہیں. ایک پریشانی یہ ہے کہ ماضی میں کوئی نقصان ہوا ہو، ماضی میں کسی قسم کے دل کو کوئی ٹھیس لگی ہو، ایک تو وہ پریشانی ہوئی، یعنی ماضی کی کوئی الجھن ہو. ایک ہے مستقبل کی، آئندہ کسی قسم کا خوف، کوئی خدشہ، کوئی کھٹکا، کسی قسم کا خطرہ، کسی پریشانی کے آنے کا کوئی اندیشہ. جیسے کہ آج ان 2 بیماریوں کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، یا ڈپریشن یا اینگزائٹی. تو ڈپریشن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، ماضی کی کوئی چیز جو انسان کو بار بار یاد آتی ہے تو اس سے ڈپریشن ہوتا ہے، اور مستقبل کا کوئی خطرہ جو ہے اس کی وجہ سے اینگزائٹی ہوتی ہے، جس کو ہم اینگزائٹی کہتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کا
کوئی خدشہ ہو، کوئی کھٹکا ہو کہ پتہ نہیں ہو نہ ہو، یہ نہ ہو. یہ دو قسم کی پریشانیاں ہیں. اور تیسری قسم کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں مجھ سے کوئی غلط سٹیپ نہ اٹھے، کسی غلط راہ پہ نہ چل پڑوں، اس کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے. اور چوتھی پریشانی یہ کہ آخرت میں مجھے کہیں محروم نہ ہونا پڑے، رسوا نہ ہونا پڑے، ذلیل نہ ہونا پڑے. وہ پورا سم اپ اگر ہم کریں گے پوری زندگی میں ہماری بس یہی 4 قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں. 4 قسم کی پریشانی، سب پریشانیوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو 4 ہی قسم کی ہیں. تو ان ساری پریشانیوں کا جو علاج ہمیں بتاتا ہے قرآن. ذرا ٹھیک طرح سے آپ سنیے، ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے پریشانیوں سے نکلنا؟ کون نہیں ہے جو چاہتا ہے اطمینان کی زندگی؟ کون نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کا غم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو؟ تو یاد رکھیے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ بتا دیا ہے، اس کا علاج جو بتا دیا ہے، صرف 2 الفاظ میں بتا دیا ہے. 2 ہی الفاظ ہیں ان 4 قسم کی پریشانی. ان کے 4 کے تحت میں بہت ساری پھر آ جاتی ہیں، لیکن 4 ہی مین ہم جن کو کہیں گے، انہی کے اندر پھر ساری پریشانیاں آتی ہیں. تو 2 الفاظ ہیں جن میں ان سب کا علاج بتا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ طٰہٰ میں. 2 جگہ. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس آ جائے گی میری ہدایت، خدا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تَبِعَ هُدَايَ، تَبِعَ کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، اتباع کرنا. اور خدایا میری ہدایت کی، بس یہی 2 الفاظ ہیں. جس نے میری ہدایت کی، پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی غم نہیں. خوف یعنی مستقبل میں کسی قسم کا خوف اس کے لیے نہیں، اور غم یعنی ماضی کی ساری پریشانیاں ختم، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. یہ اس جگہ پہ. اور پھر دوسری 2 پریشانیوں کا حل سورہ طٰہٰ میں، وہاں کیا بتایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہاں فَمَنِ اتَّبَعَ، یہاں ہم پڑھتے ہیں فَمَن تَبِعَ، وہاں ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جس نے بھی میری ہدایت کی، اتباع کی. یہی 2 الفاظ، تَبِعَ هُدَايَ. جس نے اتباع کی، پیروی کی، میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اس دنیا میں، ولا یشقی، اور نہ وہ آخرت میں محروم ہوگا. وہاں وہ شقی، بدبخت نہیں قرار پائے گا. 4 قسم کی پریشانیاں آ گئی. بالکل بھی کسی قسم کا کوئی سے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، بالکل نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت یا محروم ہوگا. کرنا کیا ہے؟ صرف 2 الفاظ یہی یاد رکھے، اتباع کرنی ہے ہدایت کی. اتباع کرنی ہدایت کی. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے آپ. یہاں بھی کچھ لوگ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، گہری سوچ میں. ذرا دھیان سے سنیے. دیکھیے، جمعہ کے اس خطبے کو رسم مت بنائیے. نیت یہ ہو کہ ہم کچھ لے کر یہاں سے جائیں. نیت یہ ہو کہ ہم اپنی عقبہ بنا کر یہاں سے جائیں، اپنی دنیا بنا کر یہاں سے جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ایک موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہم اس دن مسجد میں آتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں،
تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا کے سارے ان جھنجھٹوں سے الگ ہو کر، اپنی ساری ذمہ داریوں کو تنہا الگ چھوڑ کر تنہا اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی کچھ ہدایات سنتے ہیں۔ خدایا یہی ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک تو اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن، یہ بھی ہدایت ہے، لیکن صرف قرآن ہی نہیں، جب تک نہ قرآن کے لانے والے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا، جب تک نہ ان کی سیرت کا بھی ہمیں معلوم پتہ، ان کی سنت کو بھی جب تک نہ ہم جانیں، تب تک ہم قرآن کو مکمل طور نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا یہ دونوں مل کر ان کو ہم کہیں گے خدا، یہ ہدایت ہے، قرآن و سنت۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک نہ آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے اور کیسے سمجھایا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے بس وہی ہے، فائنل، اس سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو کچھ لوگ آج صرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ بس قرآن ہی سب کچھ ہے، حدیث میں کچھ نہیں ہے، منکرین حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، اگر ان کی بات مانی جائے تو پھر قرآن سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ مثلا سادہ سی بات ہے، ہمیں قرآن نے کہا نماز قائم کرو، بھائی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رکوع کتنے کرنے ہوں گے، سجدے کتنے کرنے ہوں گے، قیام کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن پر عمل ممکن نہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، اس پر وقت الگ چلا جائے گا۔ تو ہدایت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ہی الفاظ ہیں، کام ایک ہی کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہدایت کی اتباع کرنی ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے ہدایت۔ قرآن کو آپ نے دیکھنا ہے، قرآن آپ سے کیا کر رہا ہے۔ قرآن آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تشریح، اس کی تفسیر دیکھو حضور نے کیا بیان فرمائی ہے۔ گویا قرآن اور سنت یہ مل کر ہدایت مکمل ہو گئی، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اب ذرا دیکھیں، کسی بھی جگہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں، پوری قرآن پاک آپ پڑھیے، کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ، یعنی ہدایت کی صرف اتباع۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے فمن سمع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کو سنا اس کے لیے کوئی خوف غم نہیں۔ کہیں آپ کو ایسا کوئی لفظ نہیں ملے گا، فمن سمع نہیں ملے گا، فمن قرأ جس نے پڑھا تو بس اسے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، یا جس نے اس کو دیکھا، سنا یا پڑھا بس اس کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں، ایسا کہیں نہیں آپ دیکھیں گے۔ بلکہ کیا ہے؟ فمن تبع، جس نے اس کی اتباع کی۔ خالی پڑھنے سے، خالی دیکھنے سے، یا فمن حفظ جس نے حفظ کیا تو بس اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، پہلا سٹیپ تو یہی ہے، پہلا قدم تو یہی ہے کہ آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو سننا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا، پہلا سٹیپ یہی ہے۔ لیکن جب تک نہ آپ یہ دوسرا قدم بھی اٹھائیں گے اتباع کا، تو آپ کے لیے نجات ممکن نہیں، آپ کے لیے غم سے نجات ممکن نہیں، خوف سے نجات ممکن نہیں، آپ کے لیے پھر یہ ہدایت بنے گی ہی نہیں۔ یہ کتاب ہدایت کب بنے گی؟ جب دوسرا سٹیپ بھی آپ اٹھائیں گے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، جب تک نہ آپ اتباع کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ایک سادہ سی مثال لیجیے، ایک سادہ سی مثال لیجیے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے نسخہ لکھ دیتے ہیں، وہ نسخہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ کسی سے کہتے ہیں ذرا پڑھ کر سنائیے، آپ نے سنا بھی، آپ نے خود بھی پڑھا، آپ نے اسے زبانی یاد بھی کیا، حفظ بھی کر لیا، کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ نہیں دور ہوگی۔ نہ سننے سے، نہ دیکھنے سے، نہ پڑھنے سے، نہ زبانی یاد کرنے سے بیماری دور ہوگی، جب تک نہ آپ دوسرا سٹیپ
جب تک نہ آپ دوسرا قدم اٹھائیں گے، وہ دوسرا قدم کیا ہے، یعنی اس کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ آپ کو دوائی خریدنی ہوگی، آپ کو وہ کھانی ہوگی، اور جو اس میں لکھا ہوگا پرہیز کیا کرنا ہے، اس سے پرہیز، اس سے بچنا ہوگا، تو پھر آپ کی بیماری کا علاج ہو۔ یہ سادہ سی ایک مثال ہے۔ تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ساری الجھنوں، پریشانیوں، دکھوں کا علاج بتا دیا اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ میں، وہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے، آخرت کی رسوائی سے بچنا ہے، اگر آپ نے دنیا میں پریشانیوں سے بچنا ہے، خوف سے بچنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اتباع کرنی ہوگی اس ہدایت کی۔ اب دیکھیے، اب آتے ہیں اس ہدایت کی طرف۔ قرآن نے مختلف مقامات پہ کہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، یعنی ہدایت مکمل اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کی بھی اطاعت کریں گے، رسول کی بھی اطاعت کریں گے، مکمل ہدایت بنے گی۔ کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا لازم و ملزوم ہے یہ دو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، یہ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے اس قرآن پاک میں، اور کہا گیا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ اس قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن ہے اور اس کی تفصیل کرنے والے، اس کو ہمیں سمجھانے والے، ہمارے دماغ میں اتارنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شفاعت نہیں، پھر شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں، پھر ہماری شفاعت نہیں کریں گے، شکایت کریں گے اور کہیں گے، یہ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول پکار اٹھے گا اس دن، اے رب، اے میرے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑا، اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑا تھا، اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلے تھے، اسے آپ نے آگے آگے نہیں رکھا تھا بلکہ اس کو پیٹھ کے پیچھے رکھا تھا۔ زبان سے تو کہتے تھے وہ بالقرآن اماما، قرآن ہمارا امام ہے، یہ ہمارے آگے آگے ہے، مگر کہنے کی حد تک، دیکھنے کی حد تک، سننے کی حد تک، مگر عملی طور پہ اس کو آگے آگے نہیں رکھا، اس کو پیچھے رکھا۔ ہم نے آج اس کا مطلب یہ نکالا کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے نہ رہے قرآن، بس یہی اس کا ادب ہے، نہیں، اس کا ادب یہ ہے کہ ہمارے آگے رہے، یعنی اس کی اتباع کرنی ہے۔ فمن تبعہ ہدایہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ مثلاً کیسے؟ ابھی اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے سورہ انعام 155 آیت نمبر، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ بابرکت کتاب ہے، انتہائی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا۔ وہاں فرمایا جو اتباع کرے گا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہاں آپ حکم دیا کہ کرو اتباع اس کتاب کی، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ہماری اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اگر تم رحم بھی چاہتے ہو، اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا رحم تم پر ہو، تو اس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ اتباع کریں اس قرآن کی، اللہ کے اس کلام کی۔ کیسے اتباع کریں گے؟ اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے،
فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی۔ ہم پڑھیں گے اس کو خوبصورت انداز میں، بہترین آواز میں پڑھیں گے، لیکن نماز قائم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، وقت پر نماز ادا نہیں کریں گے، نہ صبح کی وقت پر کریں گے نہ شام کی۔ تو کیا یہ اس کی اتباع ہے؟ قرآن کی اتباع یہ ہے کہ ہم نے سنا قرآن یا ہم نے پڑھا، اب اس کے پیچھے پیچھے ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ پہلی چیز یہ، کیا آپ نے ارادہ کر لیا؟ یہاں جتنے بھی لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے آپ نے وعدہ کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ قرآن آپ نے سنا، قرآن آپ سے کہتا ہے نماز قائم کرو، اب آپ اس کی اتباع کریں گے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں خوف اور حزن سے بچنا، پریشانی سے بچنا۔ تو انشاءاللہ سبھی لوگ آج کے بعد نماز قائم کرنے والے بنیں گے، پڑھنے والے نہیں، قائم کرنے والے۔ وقت پر نماز ادا کی جائے گی اور پورے آداب کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی دوسری چیز لے لیا آپ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بڑی توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ ذرا غور کیجیے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کیا ہم غور سے سنتے ہیں؟ کیا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے، جب درس قرآن یہاں پہ ہوتا ہے شام کو، آرڈر تھا یہ کہ آپ قرآن سنو اور خاموشی اختیار کرو، ہم تو بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ ہمیں اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی سنتیں پڑھ رہے ہوں تو درس شروع ہو جائے تو پھر مجبوراً بیٹھنا پڑے گا، ہم کبھی سنتیں چھوڑ کر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ آرڈر تھا یہ کہ بیٹھو سنو، ہمارا حال کیا ہے؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، بھئی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس تذکرہ سے، اس نصیحت سے، قرآن سے یہ اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، جیسے یہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، بدک گئے۔ بدکنا آپ جانتے ہیں، آپ تو سب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آج یا موبائل پہ آج دیکھتے ہیں آپ جغرافی چینل پر، کہ جب شیر کہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے تو کس طرح سے بدکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی یہاں کوئی وہاں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو قرآن یعنی اللہ کو تب بھی معلوم تھا، ہم تو دیکھتے نہیں تھے لیکن اللہ دیکھتا تھا۔ اللہ نے اس وقت یہ آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی اور مثال دی تھی کہ قرآن سے بھاگنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے جنگلی گدھے، حمر مستنفرہ، جو بدک گئے، جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کر بدک گئے ہوں، بھاگ گئے ہوں، برکٹ بھاگتے ہیں، وہ کوئی دائیں کوئی بائیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا جانا کہاں، لیکن فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں حکم تھا قرآن پڑھا جائے تو سنو، یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے ہدایت کی کہ قرآن کو سنا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، محبت کے ساتھ بیٹھا جائے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارا کوئی بھائی کہتا ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی۔ ابھی پچھلی بار ایک لیڈی نے مجھے فون کیا، اس نے خواب بتایا مجھے، کہیں سے کسی شہر سے، یہاں کی بات نہیں ہے، باہر کسی شہر سے اس نے مجھے فون کیا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے، اس نے باتھ روم میں قرآن دیکھا، کہا جب وہ قریب گیا تو وہاں قرآن پاک کا ڈھیر لگا ہوا تھا باتھ روم میں۔ اب ہم گھبرا گئے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، پیسہ دینا ہوگا، کہاں دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ صدقے کی بات آپ الگ رکھو، آپ مجھے بتاؤ کیا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے؟ کہا اسے فرصت نہیں ہے، وہ گزٹڈ آفیسر ہے، صبح جلدی چلا جاتا ہے، شام کو دیر سے آتا ہے، اسے فرصت نہیں۔ ذرا اندازہ کرو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے
کہ جس اللہ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، زبان دی ہے، تندرست اور توانا جسم دیا ہے، اسی اللہ کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، اسی کا کلام پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس خواب کا تو کوئی بھی تعبیر بول سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آج کون سا مرتبہ دیا ہے۔ آپ باتھ روم کتنی بار جاتے ہیں؟ قرآن پاک کتنی بار آپ کھولتے ہیں؟ آپ نے تو وہ مقام بھی نہیں دیا ہے۔ اس قسم کے خواب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ آپ اپنے آپ کو مسجد میں دیکھیں گے، آپ کو تو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں، آئے تو آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے، ٹکٹکی لگی ہوتی ہے گھڑی کی طرف، کب وقت ہوگا تو پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ فرت من قسورہ، وہی قرآن سننے سے وہ بھڑک جاتے ہیں، ان کے دل میں پتہ نہیں کیا گھٹن سی ہو جاتی ہے۔ بھئی دیکھو یہ کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اپنے سر کو جھکاؤ، اپنی ناک کو رگڑو، اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے قرآن پڑھنے کی طرف، قرآن سننے میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، کیا ہماری خطا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں گداز عطا کرتے، ہمیں دل کی نرمی عطا کر، ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے۔ قرآن کی محبت نہیں ہمارے دل میں، اے اللہ ڈال دے محبت قرآن کی۔ ہم بہادری سمجھتے ہیں، اگر ہم بھاگتے ہیں یہاں سے تو ہم اس میں بہادری سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی وجہ بھی بتائی ہے، کیا بات ہے، کیوں بھاگتے ہیں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اسے کرین کہا جاتا ہے۔ شیطان کا نام کرین ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اسے کیا کرتا ہے؟ سورہ مریم میں ہے کہ وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ انہیں اکساتے ہیں، وہ انہیں گندے گندے کاموں پہ اکساتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عُزًّا، یعنی پھر اللہ کی ناراضگی دیکھے کیا ہے کہ وہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اکساؤ انہیں، گندے کاموں میں لگاؤ، اور زیادہ گندے کام کریں گے، اور زیادہ دور بھاگیں گے تاکہ میں ان کو پکڑوں اور پھر ان کا سر جو ہے کچلوں میں، پھر ان سے انتقام لوں میں۔ تو لہٰذا اس میں یہ خوش ہونے کی بات نہیں کہ ہم چکما دے جاتے ہیں کسی کو، ہم سنتے نہیں، بلکہ یہ پریشان ہونے کی بات ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے کہ اللہ سے معافی مانگو کہ ہمارا دل قرآن پڑھنے، قرآن سننے اور قرآن کی اتباع کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا۔ اب جو آپ قرآن پڑھیں گے وہاں دیکھیں گے آپ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو صرف پڑھنا نہیں ہے، دیکھنا ہے کیا ہم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں، کیا ہم محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے والدین کی طرف۔ ایک مقبول حج کا ثواب فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں فرصت ہی نہیں والدین کی طرف مسکراتے ہوئے ہم دیکھیں، کہ صرف دیکھنا ہے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے، ایک حج کا ثواب انہیں ملے گا، یعنی بہت بڑی نیکی ہے، یہ فرصت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کو جب آپ دیکھیں گے، قرآن پاک آپ سے کہے گا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، شام کا درس جو رام کو ہم نے پڑھی تھی آیت، سورۃ النحل کی آیت جو کل رات ہم نے پڑھی کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، جو وعدہ آپ نے اللہ سے کیا ہے وہ تم پورا کرو۔ کرتے ہیں ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا، جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو کلمے میں وعدہ کیا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، بس تو ایک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے دروازے، تیرے در پہ ہم سر جھکاتے ہیں، صرف تجھ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، ہم کسی سے ڈر کر تیری نافرمانی نہیں کرتے، کسی لالچ میں آ کر تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ وعدہ ہم کرتے ہیں جس وقت ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔
اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ. اے اللہ ہم محمد کو آخری رسول مانتے ہیں، اسے اپنا آئیڈیل، اسوہ حسنہ، آپ کے اسوے کو ہم اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ مانتے اور جانتے ہیں. تو یہ وعدہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ پورا کیا. دیکھیے جب قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن کی اتباع آپ کریں گے، اگر کوئی مشکل سٹیپ بھی کہیں اٹھانا پڑے تو اس میں آپ کے لیے ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں. مثلا ایک مثال آپ کے پاس سامنے دوں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں باپ بیٹے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں انہیں روکا مشرکین مکہ نے. کہا کہ تم جا رہے ہو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں. کہا نا تم محمد کے پاس جا رہے ہیں. کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو چھوڑتے ہیں لیکن اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ تم نے وعدہ کرنا ہے کہ تم محمد کی طرف سے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. بدر کی جنگ ہونے والی تھی. کہا ٹھیک ہے، انہیں وعدہ دیا. اب جب بدر کی جنگ ہونے والی تھی، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، ایک ایک فرد کی بڑی قیمت تھی، انہیں بڑی ضرورت تھی افراد کی، اور وہ حاضر ہوئے دونوں باپ بیٹے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. ہم نے ایسے ان کو وعدہ کیا تھا، کسی طرح سے اپنے آپ کو ہم نے آگے لانا تھا. کہا نہیں، وعدہ ہمارا کام ہے، وعدہ نبھانا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اتباع. فمن تبع ہدایا، اللہ کی ہدایت ہے کہ وعدہ نبھاؤ. یہ مت دیکھو بظاہر نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر دیکھا آپ نے اللہ کی مدد کیسے آئی. 313 غالب آ گئے 1000 پہ، لیکن اللہ کی اس ہدایت سے منہ نہیں موڑا. اسے کہتے ہیں فمن تبع ہدایا. اور اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح لکھی جا رہی تھی کہ جو مکہ سے مدینہ چلا جائے گا بھاگ کر، اسے آپ واپس کریں گے. یعنی جو آپ کے پاس بھاگ کر آئے گا اسے آپ واپس کریں گے. جو آپ کی طرف سے ہماری یہاں آ جائے مکہ تو ہم واپس نہیں کریں گے. اسی اسنا میں سہیل بن عمرو جب یہ لکھ رہے تھے تو اس کا بیٹا ابو جندل بن سہیل وہ بالکل ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، روتا ہوا آتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے بڑا ظلم اس پر کیا تھا. اس نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کا خون گرم ہو گیا. ان کا کہا کہ ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وعدہ ہو گیا ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم انہیں واپس کریں گے. اللہ تعالیٰ کوئی شکل کوئی صورت ضرور نکالیں گے، اس کا بھی بھلا ہوگا، یہ بھی چلے آئیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیے کیسے حالات ہیں. اپنے آپ کو اس وقت لیجئے کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کے لیے اس نے سب برداشت کی ہے. مار وہ برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. اب روتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے لیکن آپ اسے واپس کر رہے ہیں کیونکہ اہل ہے. گویا آپ نے اتباع کی، ہدایت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی. تو یہ اس بات کی طرف دھیان دو جو فرمایا فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ گمراہ ہوں گے، نہ محروم ہوں گے، نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا جس نے بھی اتباع کی، اس ہدایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی. تو ایک تو یہ یاد رکھیے آپ مختصراً آج کہ 2 ہی الفاظ ہیں، ساری پریشانیاں ختم. کیا؟ ہدایت کی اتباع کریں آپ، قرآن کو اپنا امام واقعی مانیں آپ، رسول رحمت علیہ السلام کو اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل مانیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. یہ مت دیکھیں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے میں نقصان ہو رہا ہے کہ نفع. اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا. سود چھوڑنے کی بات ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے نقصان ہو رہا ہے، پیسہ کیسے چھوڑیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکت آپ کے گھر میں آئے گی. کہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. آپ غریب نہیں ہو جائیں گے. رشوت آپ چھوڑیں گے جب آپ اتباع کریں گے اس ہدایت کی. تو بہرحال ایک تو یہ، بس اس کے ساتھ ایک اور چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پریشانیوں سے
یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں آپ کو گھیرتی رہتی ہے، پھر بھی پریشانیاں کچھ دور نہیں ہو رہی ہیں، یا لگتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، تو کچھ اور آپ ہلکا سے ایک کام اس کے ساتھ ساتھ کریں گے، وہ اسی کے سپورٹ میں ایک کام ہے۔ کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا من قال فی کل یوم حین یصبح و یمسی، جس شخص نے بھی صبح شام، جس نے بھی صبح اور شام کیا کہا؟ ہر روز حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بس یہ کہنا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح اور شام کہے گا یہ 7 مرات، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، بس یہی کہنے ہیں الفاظ، تو فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کفاہ اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا جس قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو، جس قسم کی بھی کوئی پریشانی ہوگی، اسے دنیا کی یا آخرت کی، یعنی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ پہلی چیز اتباع کریں آپ اس ہدایت کی، اور دوسری چیز مدد طلب کریں گے۔ ایک بہترین دعا ہے، آپ کہیں گے اس میں دعا کے الفاظ ہی نہیں ہے، مگر کیا ہے یہ؟ حسبی اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں معبود اس کے سوا، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، مکمل بھروسہ اللہ پہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس میں ساری دعا آ گئی۔ عرش عظیم سمجھتے ہیں نا؟ عرش عظیم کیا ہے؟ ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسیع کرسی السماوات ہے، کرسی کو فرمایا کرسی کی حیثیت کیا ہے کہ پورے یہ آسمان زمین، پوری یہ کائنات جتنی بھی گلیکسیز ہیں، یہ اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو۔ کرسی اتنی عظیم ہے کہ ساری یہ کائنات جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے، کسی بھی قسم کے آپ وہ آلے بنائیں تو یہ اس کرسی کے سامنے انگوٹھی کے برابر ہے، اور وہ کرسی عرش عظیم کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی۔ وہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کرسی اس عرش عظیم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جب ہم یہ دعا کریں گے وہو رب العرش العظیم، تو اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے تو عرش عظیم بنایا، اس کے مقابلے میں میری یہ پریشانی کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہلکی سی ہے کہ آپ دور نہیں کر سکتے، آپ ضرور دور کریں گے۔ تو یہ دعا کا سلیقہ ہے۔ دعا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو طلب ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دے، وہ تو محدود ہو گئی دعا، مجھے رزق دے دے، محدود کر دی دعا۔ لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ آپ تو رب العرش العظیم ہیں، آپ نے تعریف کی، تو گویا اس میں پھر آپ نے محدود نہیں کی، بہت کچھ آپ نے مانگا، آپ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا۔ دعا کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب آپ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس میں آ جاتی ہے وہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ دینے کو تھا، لیکن آپ نے مانگا ہی صرف ایک چیز آپ نے مانگی، تو اتنی مل جائے گی بس۔ جب اس قسم کی آپ دعا کریں گے تو گویا ایک ہی چیز نہیں، بہت ساری دولت، کئی خزانے آپ لے کر آئیں گے۔ تو اس کا بھی آپ ورد کیا کریں، انتہائی اہم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہلکے سے، کچھ زیادہ بڑے الفاظ نہیں ہیں۔ حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، عظیم، عرش عظیم کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو واقعی اس کی واقعی ہم اتباع کریں۔ کہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائی، یہ میری ہدایت ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بالکل غم اور پریشانی جس قسم کی بھی ہو، خوف، سارے بھاگ جائیں گے، قریب کوئی چیز نہیں رہے گی،
مگر اس خدایا کو، اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی اتباع کریں، اس سے محبت کریں، بھاگنے کی کوشش مت کریں اور دل میں اس کو جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔